اصلین قرآن اہل بیت کے چھوڑا جا رہا ہے. اسی سلسلہ کو جہاں بات ہوگی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی نے فرمایا ہے قرآن اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہے. معرفت قرآن بھی ضروری ہے, معرفت اہل بیت بھی ضروری ہے, تمسک قرآن بھی ضروری ہے اور تمسک اہل بیت بھی ضروری ہے. اس لیے اگر قرآن سے دور ہو جاؤ گے تو اہل بیت کی معرفت ناممکن ہو جائے گی, اگر اہل بیت سے دور ہو جاؤ گے تو قرآن کی معرفت ناممکن ہو جائے گی. معرفت قرآن کے لیے اہل بیت کو سمجھنا ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی معرفت ضروری ہے. اب یہ قرآن سے جو نبی معظم نے فرمایا کہ قرآن بھی ضروری اور اہل بیت بھی ضروری, اس قرآن کی تعریف کہ قرآن بھیجا گیا ایک بھیجنے والا ہے, ایک جس ہستی پر بھیجا گیا اور درمیان میں حضرت جبریل امین وسیلہ ہے. بھیجنے والا خالق ہے, جس پر بھیجا جا رہا ہے وہ نبی آخر الزمان ہے اور جس کے توسط سے بھیجا جا رہا ہے وہ جبریل امین. یہ ایک تاریخ یہ قرآن پڑھا گیا, پڑھایا گیا, پہنچایا گیا, جلایا گیا, یہ دوسری تاریخ. پھر قرآن کی تنزیل کی بات ہے, یہ قرآن نازل ہوا, کب نازل ہوا؟ قرآن کریم میں بہت متعدد آیات ہیں قرآن کے نزول ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ایک آیت یہ ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. پھر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ ماہ رمضان ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. یعنی قرآن نازل ہوا اور اس کی تنزیل کے مطابق علماء نے کہا دفعتاً بھی نازل ہوا اور تنزیلاً بھی نازل ہوا. دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ قرآن جو دفعتاً نازل ہوا وہ قلب رسول اطہر پر نازل ہوا, لوح محفوظ سے قلب اطہر رسول پر نازل ہوا. تنزیلاً 23 سال تک نازل ہوا. رسول مسجد میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے, منبر پر ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے, اصحاب میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے, ازواج میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے, مہاجرین میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے, انصار میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے, عزل میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے, سفر میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے, جنگوں میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے, غزوات میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے, غدیر میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے, مطالعہ میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے. یہ تعلیم ہے. پھر قرآن کے جو ایک قاری قرآن ہے اور ایک وارث قرآن ہے. قرآن کی گرفت کرنے والے لوگ ہیں اور قرآن کے وارث ہو رہے ہیں. قاری قرآن ان کی اور شرائط ہے, وارث قرآن ان کی اور شرائط ہے. قاری قرآن جب دنیا میں آتا ہے, میں اور آپ سارے قاری قرآن جتنے قاری قرآن دنیا میں آتے ہیں, جب آتے ہیں اپنی فطرت میں, اپنی خلقت میں دوغیر لے کر آتے ہیں. ایک جہالت, ایک نجاست. میرا جتنا بھی خلق ہونے والا میں آپ سے کسی نے قرآن کی تلاوت نہیں. ہم جب خلق ہوتے ہیں تو ہماری خلقت میں اللہ نے جہالت رکھا. خود قرآن میں ارشاد فرمایا والذی اخرج من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. قاری قرآن جب ماں کے شکم سے ہم سے نکالتے ہیں وہ لا تعلمون شیئا کا بزار, چاہے مطلق ہے, کسی بات کو جانتے ہی نہیں. لیکن جو فارغ سے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جب فارغ سے قرآن کو خلق کرتا ہے تو خلقت سے پہلے اسے قرآن کا علم دیتا ہے, پھر اسے خلق. ماشاءاللہ
قیادت میں دیا جائے. یہ قائد قرآن ہے جو خلقت اور فطرت میں نجاست بھی لاتا ہے اور جہالت بھی لاتا ہے. اور یہ قائد سے قرآن ہے. یہ اگر کعبہ میں بھی آ جائے تو کعبہ کی طہارت پر کوئی قیمت اللہ نے صاحب قرآن کے لیے سورہ فاتر میں جانا سما وصلہ کو الذی نصفینا من عبادنا. ہم اپنے عباد میں سے جن کا استفاع کرتے ہیں, جن کا چناؤ کرتے ہیں, ان کو قرآن کا وارث بناتے ہیں. جن کا استفاع کرتے ہیں, جن کا چناؤ کرتے ہیں, ان کو قرآن کا وارث بناتے ہیں. اللہ جن کا استفاع کرتا ہے, جن کو مصطفیٰ بناتا ہے, جن کو مرتضیٰ بناتا ہے, جن کو مرتضیٰ بناتا ہے, جن کو قرآن بناتا ہے, ان کو قرآن بناتا ہے. قرآن کی وارثوں کے لیے اللہ نے استفاع کا سلسلہ رکھا. اللہ نے نبیوں کا استفاع کیا, اللہ نے رسولوں کا استفاع کیا. ہر ایک کو نبی نہیں بناتا, ہر ایک کو رسول نہیں بناتا, ہر ایک کو امام نہیں بناتا, ہر ایک کو ہادی نہیں بناتا, ہر ایک کو حجت نہیں بناتا. اسی کو حجت بناتا ہے, اسی کو امام بناتا ہے, اسی کو رسول بناتا ہے, اسی کو نبی بناتا ہے. اس کا اللہ استفاع کرتا ہے. یہ چناؤ کی بات ہے. اور آپ بھی جو کہہ سکتے ہیں اللہ نے قرآن کے وارثوں کا استفاع کیا, قرآن کے وارثوں نے آپ کا استفاع کیا. ہر ایک نہ مجلس کرا سکتا ہے, نہ مجلس سن سکتا ہے, نہ مجلس میں بیٹھ کرتا ہے. یہ مجلس میں آنے کے لیے بھی زہرا اور اولاد زہرا استفاع کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں دنیا کے اختیار میں ہوتا کہ ہماری محبت اور مودت کو قبول کرتے, دنیا کے اختیار میں ہوتا تو سرکار نے فرمایا دیکھتے کہ کثیر تعداد میں لوگ ہمارے محبت میں ہوتے, ہماری بلا اور ہماری رضا میں جمع ہوتے. لیکن یہ دنیا کے اختیار کی بات نہیں ہے. ہمارے مکتب میں ہماری بلا کے لیے, ہمارے رضا کے لیے, ہمارے عزاداری کے لیے, ہماری محبت کے لیے, ہماری مودت کے لیے وہی آ سکتا ہے جسے ہم چودہ قبول کریں یا ہم چودہ کا خالق قبول کریں. خالق قبول کرے گا, آپ کا بھی استفاع ہے. اللہ نے قرآن کے وارثوں کا استفاع کیا, چناؤ کیا. اس لیے کامل قرآن آتا ہے, کامل مطلق بڑا آتا ہے, 2 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا. پھر ماں باپ اس سے مولانا کے پاس چھوڑتے ہیں, مدرسے میں چھوڑتے ہیں, سفر میں لے جاتے ہیں. اگر مجھے بکری سے شروع کرتا ہے, پھر جناب کو قرآن مجید کو پڑھتا ہے, پھر جناب کو قاری قرآن پڑھتا ہے, پھر حافظ قرآن پڑھتا ہے. قاری قرآن اور ہے اور حافظ قرآن اور ہے. 8ویں درجے میں لے چلو, 12 قرآن کو 8ویں درجے میں لے چلو. بس سے بہت بڑی شخصیت کامل قدرات مکہ میں حج کرنے کے لیے آئی اور پھر مدینہ منورہ میں نبی پاک کی زیارت کو تشریف لائے. جتنے حجاج عالمین جتنے بھی حج کرنے کے لیے جاتے, سب کے رسول خدا نے فرمایا من حج ولم يزرني فقد جفاني, جو حج پر آئے اور میری زیارت کو آئے اس نے میرے ساتھ جفا کی. اور تمام مسلمین حج کے بیت اللہ میں جاتے ہیں, مناسک حج ادا کرتے ہیں, وہاں اس کے بعد وہ مدینہ جاتے ہیں. پہلے بھی جاتے ہیں بہت ضرور. بس ایسے کافی گزار جب مکہ کے مناسک حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ بارگاہ رسالت پر پہنچا تو وہاں آ کر امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والے ایک فرد نے دیکھا کہ تو بصرہ کے بہت کافی گزار بڑی بزرگ شخصیت ہیں. تو اس سے کہا جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو فرزند رسول امام رضا سے ملاقات کرتے ہیں. کہا ضرور. بارگاہ امام رضا علیہ السلام ہم کو پیش کیا, سرکار نے استقبال کیا, بٹھایا, تواضع کی. پھر سرکار نے اس سے پوچھا کہ آپ بتانے والے نے بیٹھ کے بولا یہ اتنے بڑے قاضی ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے فقیہ ہیں کہ بس کا کہ
مسائل شریعت دلی کے پاس جاتے ہیں. سرکار نے ان سے فرمایا کہ آپ جو فتاوی جاری کرتے ہیں، مسائل شریعت حل بتاتے ہیں، تو کہاں سے بتاتے ہیں؟ حضرت رسول نے قرآن سے بتایا. امام نے فرمایا قرآن کے جتنی آیات ہیں، محکم کون ہیں، متشابہ کون ہیں، ناسخ کون ہیں، منسوخ کون ہیں، فضائل میں کون سی ہیں، مدائن میں کون سی ہیں، آیات کا نزول، آیات کا اثرات، یہ سارے آپ جانتے ہیں. حضرت رسول جانتے. اچھا اگر قرآن سے کوئی مسئلہ آپ کے مشکل ہوتا ہے پھر کہاں جاتے ہو؟ حضرت رسول کا حدیث کی طرف رجوع کرتے ہو. اچھا اگر کوئی حدیث میں نہ کر سکے پھر کہاں جاتے ہو؟ کہ حضرت رسول پھر عقل سے فیصلہ کرتا ہو. امام نے اس منظر پر جو وارث قرآن تھے، اس منظر پر ایک جملہ فرمایا ان دین اللہ لا یصاب بالعقول. ایک قاضی صاحب، اللہ کا جو دین ہے وہ آپ کے عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا. حضرت رسول پر اللہ نے عقل دی کیوں؟ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا، استنباط استخراج کو ملکہ دیا. میں قرآن سے مسائل شریعت نوٹ کرتا ہوں، احادیث سے مسائل شریعت نوٹ کرتا ہوں، عقل سے استنباط استخراج کرتا ہوں. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک آیت ہے قرآن کی سورہ رحمان میں، ذرا اس کا ترجمہ دیجیے. وارث قرآن، قرآن کی آیت ہے سورہ رحمان میں، ذرا اس کا ترجمہ کیجیے. حضرت رسول بتائیے. امام نے وہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیطان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. اس نے وہی ترجمہ کیا جو آج ہمارے تراجم میں موجود. کل شیطان عرش فنا ہو جائے گی، ویبقى وجه ربک، اللہ کا چہرہ رہے گا جو جلال کو والا ہوگا. یہی ہم ترجمہ متعارف ترجمہ. امام نے فرمایا دوبارہ غور کر لیں، فکر کر لیں، تدبر کر لیں، تفکر کر لیں، تعقل کر لیں، سوچ لیں کہ آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ ترجمہ صحیح ہے. تو حضرت رسول یہی ترجمہ کرتا ہے. امام نے فرمایا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل شیطان عرش فنا ہو جائے گی، سب اللہ کا چہرہ رہے گا. امام نے فرمایا آپ اس ترجمے سے تو عقیدت کو ہی بات آپ نے تو اللہ کو ایک مجسم صورت میں تبدیل کر دیا کہ اللہ کا بھی وجود ہے، اللہ کا بھی چہرہ ہے، اور باقی چہرہ جب فنا ہو جائے گا سب اللہ کا چہرہ دے گا. واہ واہ، یہ کیسا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات تو واجب الوجود، جسم و جسمانیت سے مقرر اور منظم. یہ کیا ترجمہ ہے؟ کہ حضرت رسول اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا. امام نے فرمایا بس یہی فرق ہے قاری قرآن اور وارث قرآن. قاری قرآن ہو، قرآن کے سر کو اسرار قرآن، رموز القرآن، حقائق القرآن کی اور راسخون فی العلم نہیں ہو، اس لیے یہ معنی کر رہے ہو. اس کا حضرت رسول کا کیا معنی ہوگا؟ امام نے فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہے تم کر رہے ہو. قرآن کا ایک بار ہے 70 باطن، ہر باطن میں کئی علوم. اللہ نے تمہیں اتنا علم دیا ہی نہیں ہے کہ جہاں تم علم کی گہرائی میں جا کر اس کے حقیقی معانی کو حاصل کر سکو. کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم. ما شاء الله. قرآن کریم کی اس آیت کو تم نے نہیں پڑھا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو اپنے حبیب پر نازل کیا. هو الذي نزل عليك الكتاب، میرے حبیب ہے، میرے مصطفیٰ، ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا. منه آیات محکمات وهن أم الكتاب، اس قرآن میں کچھ محکم آیات ہیں، کچھ آسان آیات ہیں، وآخر متشابہات، اور کچھ متشابہ آیات ہیں، مشکل آیات ہیں. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه، وہ لوگ جن کے قلوب سب آلودہ ہو چکے ہیں وہ آسان آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، اور متشابہ آیات کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا.
فرمان وجہ کا وجہ رب الفضلات. اس کا معنی کیا ہو؟ امام نے فرمایا تدبر اور تفکر کر تجھے معنی سمجھ آئے گا. اس کا معنی یہ ہے کل شیء عائشہ بناؤ وجہ کا وجہ رب باقی بچے گا وجہ رب. امام فرماتے ہیں جو وجہ ہے بچے گا یہ ہے معرفت کے دل. اس چہرے سے معرفت ہوتی ہے. کون مرد ہے, کون عورت ہے, کون متشرع ہے, کون غیر متشرع ہے, کون مومن ہے, کون منافق ہے. یہ سارے سلسلے جو ہے ایک پہچان اور معرفت کی, اس لیے ہم نے چہرہ رکھا ہے وجہ. اور یہاں پر وجہ مراد وہ نہیں ہے تم نے لکھا کل ہم چہرہ بچے گا باقی اللہ کو دل پہ ختم ہو جائے گا. امام نے فرمایا کرتے ہیں غور دین ہے علم الاداب کی دنیا میں جائیں تو غور دین ہے کہ جو عدد بنتے ہیں وہ 14 بنتے ہیں. امام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور وہ بچیں گے جو اللہ کی معرفت کا سبب بنے, جن کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوئی. امام نے فرمایا واللہ الرحمن اللہ وہ اللہ کے چہرے عام ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوئی. کائنات میں ہم اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہمارا سے قرآن ہے. ہم آسرون کریں ہمارے سے کریں. اب امام صادق فرماتے دوسرے کام بہتر انوار کا نمبر چیز رکھنا یہی کام اللہ کی معرفت کا ذریعہ. ہمیں موت نہیں, ہم 14 کو موت نہیں ہے. اچھا فنا ہو جائے گا وہ جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنے ان کو موت نہیں ہے. وہ تو آل محمد ہے. خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم یہ آل محمد کی محبت اور مودت بھی ایک ایسا جوہر ہے جو ایک مومن کو نہیں مرنے دیتی. کہ نبی مظلم کا وہ مشہور معلوم فرمانا آپ نے نہیں سنا اللہم مات علی آل محمد مات شہیدہ. جو ہماری محبت لے کر مرتا ہے ہماری محبت میں ایسا جوہر ہے جو موت کو شہادت میں تبدیل کر دیتا ہے. اگر جن کی محبت میں اتنا کمال ہے وہ خود مر نہیں کرتے. اللہ کرے آپ سارے کے سارے زیاراتی اطباق مقدسات سے مشرف ہو. ہر ذریعے کی ایک بات ہے جب آپ زیارات پر جاتے ہیں مشرف مقدس جائیں کربلائے مقدس میں جائیں نجف اشرف میں جائیں ہر ذریعے مبارک کے باہر ایک میں تو پھول لکھا ہوا ہے وہاں پر زیارت ناموں میں بھی اور ان کے دروازوں پر اسے سے تو پھول امام رضا آپ کے کیا لکھا ہے السلام علیکم رسول اللہ امین المؤمنین ادخلوا یا رسول اللہ ادخلوا یا امین المؤمنین ادخلوا یا فاطمہ الزہرا ادخلوا یا حسن علی ادخلوا بارے امام سے اجازت یا اللہ میں داخل ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ میں ذریعہ پاک پر نازلوں سے داخل ہو سکتا ہوں یا امین المؤمنین یا فاطمہ الزہرا امام حسن امام حسین. اس کے بعد جملے اشہد انک حی مولانا روایت ہے تو آپ حی زندہ ہیں تشہد مقامی مجھے دیکھ رہے ہیں وَتَرُدَّ سلامی میرے سلام کو جواب دے رہے ہیں. ہر ذریعے میں ہر معصوم کے زیارت کے اوائل میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. میں موبائل دیتا ہوں آپ سننا ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تشہد مقامی وَتَرُدَّ سلامی میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ آل محمد کی محبت نہیں کرنے دیتی شہید بنا دیتی ہے. اس لیے آپ جب ہمارے یہاں کو آل محمد کی محبت کی شہادت کا وصیفہ لے کر قبر پر جاتے ہیں اسے تلقین میں کیا کرے گا سمائے ہم سنر سمائے یہ کس سے کہتے ہیں سنر سمائے یہ اسی سے کہہ رہے ہیں جو آل محمد کی محبت اور مودت کے جوہر سے شہید ہو کر جا رہا ہے. شہید ہو کر اور جو شہید ہے وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے وہ رزق بھی پاتا ہے. تو جن کی محبت میں اتنا کمال وہ سمجھتے ہیں اچھا سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. پرسوں کی مدرس میں نے کیا تھا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام زیارت واقصہ پڑھا کیجیے. اب یہاں سرزمین سرکار سے زیارت واقصہ پڑھتے السلام علیکم یا عبداللہ السلام
السلام علیکم جواد صاحب مجھ سے عبداللہ صاحب نے جواد صاحب نے پوری طرح جواد صاحب پڑھیے 2 منٹ لگتے ہیں. بہت کمال کی حدیث زیارت کا امام صاحب کی جان کی حدیث ہے اس طرح ترین زیارت ہے اور کمال کی زیارت ہے. کیا معجزات اور کرامات پیدا ہوتے ہیں یعنی جو فضائل حضرت امام حسین اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی محفوظ پڑے گا اس کا قرض دور ہوگا, اگر کوئی پریشان پڑے گا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی, اگر کوئی بے اولاد ہوگا اس کی اولاد ہوگی, اگر کوئی سفر میں جانا چاہتا ہے سفر میں سلامتی چاہتا ہے زیارت امام حسین آقا حسین کو متوسل بنا دیا جو جس کی جو پریشانی آقا حسین سے متوسل ہو جائے. زیارت عاشور میں اللہ مجعلنی عندک وجیل بالحسین جو خدا نے تیری بارگاہ میں آپ حسین رکھتا ہوں, تیری بارگاہ میں آپ حسین کو پیش کر بہتر حسین میری اس حاجت کو پوری کر دی. جن جن لوگوں نے آپ حسین کو اللہ کی بارگاہ میں توسل کے طور پر پیش کیا ان سب کی جو حاجت لا یرحل نممکن مسائل حل. اچھا یہ جو سلام بھیجتے نا یہ ہم آج سے 20-17 سے گھر میں زیارت پڑھے السلام علیکم, یہ آپ کا سلام بارگاہ حسین نبی علیہ السلام میں پہنچتا ہے. اگر ایمان اور عرفان کی منزل پر ہیں جو کچھ آپ بھیجتے ہیں وہ پہنچتا ہے. اس کی دنیاوی مسئلہ کیا ہے, دنیاوی مسئلہ مشاہدات کی دنیا. ابھی یہ موبائل کے ساتھ پاس آپ سب کے پاس ہے, کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ وہ موبائل سے خالی ہو, کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو موبائل سے خالی ہو. یقین ایمان اور عرفان کی منزل پر ایک لطیف نقطہ آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو موبائل ہے یہ کسی معصوم نے تو نہیں بنایا, یہ کافر کی جگہ ہے. چائنا والوں نے بنایا, انڈیا والوں نے بنایا, یورپ والوں نے بنایا. سب اس کی جو خصوصیات ہیں ٹیکنیکل کل جو دنیا ہے اس میں یہ چھوٹا سا موبائل, اس کا جو سم ہو, اس کا نمبر صحیح ہو, بیٹری صحیح ہو, اس کا جو استعمال ہے وہ پوری دنیا حاصل کر لیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے بیٹھ کر آپ امریکہ بات کریں, آسٹریلیا بات کریں, روس بات کریں, چائنا کا ہم سے بات کریں, کروڑوں میل دور آپ بات کریں, آپ کی بات 1 سیکنڈ کے اندر پہنچے گی. اگر شاید پورے ہو یہ چیزیں اس کی لازمات ہیں, یہ لازمات پوری ہیں تو آپ کی 1 سیکنڈ کے اندر بات پہنچے گی. نہ صرف بات پہنچے گی بلکہ آپ ادھر والے کو دیکھ سکتے ہیں, ادھر والا آپ کو دیکھ سکتا ہے. مشاہدات کی دنیا اس لیے مثال میں کر رہا ہوں کہ کسی کو اس میں حیرت و پرسانی تو ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ ہر فرد کا کوئی عظیم فرد دنیا میں ہے تو اس سے بات کرتا ہے, اسے دیکھتا ہے. اچھا جب کافر کے بنائے ہوئے موبائل میں اتنا کمال ہے کہ کروڑوں میل دور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں, اس کو سن بھی سکتے ہیں, اس کی سنا بھی سکتے ہیں, وہ آپ کو سن سکتے ہیں, آپ اس کو سنا سکتے ہیں. کافر کے بنائے ہوئے وسیلہ میں تو اتنی طاقت ہے کہ کروڑوں میل دور وہ دیکھ سکتا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, وہ سن سکتا ہے, آپ اس کو سن سکتے ہیں. تو اللہ نے جس کو تمام کو دلا بنایا, جس کو تمام کو دلا بنایا, جس کو حسین کو دلا بنایا, وہ کربلا اور بدر میں آپ کو نہیں سن سکتا. سلوات پڑھتے ہیں تو نبی فرماتے ہیں ہمارے طرف سے 10 مرتبہ تم پر نہیں بھیجتے.
حتیٰ کہ یہاں تک میں نے پڑھا کہ 700 مرتبہ فرشتے اس انسان پر درود کا جواب دیتے ہوئے ایک مرتبہ کرتے 700 مرتبہ. اور اس سے آگے میں یہاں تک پڑھا کہ اگر کوئی خالص نیت سے خضوع و خشوع سے صلوات ایک مرتبہ پڑھے، اللہ جو فرشتوں سے 700 مرتبہ پڑھواتا ہے پھر فرماتا ہے کہ تم پیچھے ہٹاؤ تو 70 مرتبہ خود اس وقت ہوتے ہیں. ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی گئی. ہم تو موبائل کی دنیا سے دور ہو گئے ہیں. انگریز اور استقبالی گفتگو نے عالم اسلام کے متعلق بہت دلہنی سازشیں کی کر رہے ہیں، لیکن ہر منزل پر ناکام ہوئے. یہ موبائل کی دنیا میں ایسا ایجاد کیا کہ وہ کم استعمال کر رہی ہے، ادھر کی دنیا زیادہ استعمال کر رہی ہے. بالکل گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے موبائل کو دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. اور ان سے کہیں نماز تو 5 منٹ کے لیے نماز دینے جاتے تھے، یعنی زیادہ صاحب 2 منٹ 2 رکعت کے لیے 2 منٹ زیادہ دیوار سے 4 منٹ 5 منٹ 4 منٹ ہے. لیکن اس سے پتہ کیا ہے توجہ کریں نا، وہ فکر نہیں ماشاءاللہ ہر چیز آپ کی نظر سب 2 رکعت نماز امام حسین کی اور 2 زیادہ دیوار سے پڑھے. قیام شروع شروع کریں، آج شب جمعہ شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ بحق الحسین آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہ جو حدیث کے ساتھ اس میں جملہ ہے ابو حسین کے اتر یا ابو حسین علیہ السلام نے آقا رسالت میں جب اجازت لینا چاہیے تو آج کو لیا رسول اللہ یا رسول اللہ میں چادرے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ داخل ہو سکتا ہوں تو رسول خدا نے کیا جواب دیا وہ علیہ السلام یا قرۃ عینی و یا ثمرۃ فؤادی و یا شافع امتی. حدیث کے ساتھ یا شافع امتی کس نے کہا؟ نبی محمد. کس نے کہا؟ آقا حسین سے. حسین اگر آپ چاہیں میری ساری امت کی شکر یا شافع امتی. حسین بادشاہ سے متوسل ہونے کی ضرورت تھی اور جو متوسل حسین ہو گیا. ہمارے استاد بزرگ آیت اللہ تقی بہجت ان کے مطابق ملتا تھا کہ وہ روزانہ تہجد کر کے کربلا کرتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے پھر واپس اتنے بزرگوار روحانی آقا بہجت تقی بہجت جن کی مقبرت بی بی کے حرم میں موجود ہے. ہمارے استاد بزرگوار ہے وہ فرماتے تھے کہ جو بھی کامیابی اور کامیابی چاہتا ہے، مشکلات کا حل چاہتا ہے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، بیماریوں کے سے شفا چاہتا ہے، وہ در حسین سے اتر کے سنتا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اوتار کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو وہ یہ سمجھے کہ میں کربلا میں کتنی عظمت کتنی بزرگواری آقا حسین علیہ السلام کی. یہ وارث حسین تو قاریان قرآن اور وارثان قرآن قاریان قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے، وہ صادقین کے ساتھ ہو جائے. وہ جو صادقین ہیں وہی وارثان قرآن، انہیں سے توسط ہوگی اور انہیں کو اللہ نے وارثان قرآن کرانا ہے. کتنی موضوعات ہیں آپ کو حسین کی خاطر شراب دے نومید پر حسین پر اچھا ہے. میں کچھ اور سوچ کر خدا شاید کا ممبر پر یا آپ کو سوال گفتگو شروع ہو بسم اللہ بسم اللہ سوچ جو کچھ ہوگا خاطر شراب دے ایامیہ شدہ ہے 61 ہجری مراد 1446 اور قیامت تک خاطر کربلا خاطر کربلا خاطر شفا. بے شک بے شک آقا رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عوض لقتل الحسین امرا. اللہ نے میرے بیٹے حسین کے قتل کے وقت میں
4 چیزیں میرے بیٹے حسین کو ایسی عطا کی مجھ سے کائنات نہ کسی نبی کو بنی نہ کسی رسول کو نہ کسی غریب کو صرف حسین کیا پہلی استجابت و دعا کا حقوق دے جب سے حسین شہید ہوئے جو حسین کے حکومت کے نیچے دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی فجعل الشفاء فی تربت اللہ نے حسین کی تربت میں شفا رکھی حسین کی تربت وہ مٹی جو حسین کے ساتھ منسوب ہو گئی اس میں اللہ نے شفا رکھی اس خاک شفا میں کیا بتائے امام صادق علیہ السلام کا دور ہے ان اکار ترین خاتون کو دفنایا گیا اور 3 مرتبہ اس نے جب لوگ اپنا کو واپس چلے تو سکھایا اس کی بات ہوتی ہوئی امام صادق کے پاس جب میں رسول اللہ اس میں شک نہیں کہ میری بیٹی کو نگاہ تھی لیکن مولا جب قبر کے حوالے کرتے ہیں تو قبر اس سے قبول نہیں کرتی زمین قبول نہیں کرتی مہربانی فرمائیں امام نے فرمایا آپ جب لاؤ اس کی سلامتی کی طرف تھوڑی سی ہمارے جب کے بعد امام صاحب کی خاک شفا خاک شفا وہ زمین خاک شفا کی حیا کرنے کی ہماری بیٹی کو بہن پھر امام کے پاس ایک شخص ہے کینسر کا مریض اب یہ ہمارے بہت سے لوگ کینسر کا مریض ہیں شوگر کا مریض ہیں دل کا مریض ہیں کائنات مریض ہیں متعدد دوائیاں لیتے ہیں ہمارے یہاں تو 4000 کے قریب جو بیٹیاں کی دنیا ہے 4000 سے 40 فیکٹریاں ہیں میڈیسن کیا شفا کریں تو حضور لاعلاج کینسر کا مریض ہے جس کا مولا میں دوائی دے چکا ہوں لیکن نفاقہ نہیں کرتا امام نے فرمایا تھوڑی سی خاک شفا استعمال کیا کا فضل رسول میں استعمال کر چکا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں ملی امام نے اپنے غلام کو حکم دیا جاؤ فلاں حجرہ میں اور وہاں سے فلاں صندوق چل میں گٹھڑی پڑی اس گٹھڑی پہ لے کر آؤ غلام گٹھڑی لے کر آئے امام اور بھاگ کر دی ابھی جیسے کہ اس کے جسم جو درد تھا عالم تھا تکلیف تھی جو دن بعد اس کے چہرے میں حشاشیت بشاشیت جیسے ہو مولا ٹھیک امام نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں خاک شفا ہے میں امام جانتا ہوں لیکن جب تم لیتے ہو تو تمہیں یقین نہیں ہوتا میں امام صادق میں جب دی تو اللہ نے جب امام کی تربت میں شفا رکھی یہ خاک شفا اللہ فرماتے ہیں وجعل الشفاء فی تربت رسول فرماتے ہیں اللہ نے میرے بیٹے حسین کی خاک شفا میں خاک میں شفا کی اور اس کی بہت سارے فضائل بھی ہیں اور تم یہ کہ جب سفر میں جاؤ تو چھوڑ اس خاک شفا اپنے ساتھ لے کر اگر آپ جہاز میں بھی آئے نا جہاز میں بھی وہ بھی سسٹم ہے نا وہ بھی فضا میں پڑھ سکتا ہے ہمارے استاد بزرگ عادل باشد فرماتے ہیں جو تم جہاز پر سفر کر رہے ہو تمہارے جیب میں اگر خاک شفا ہے اور جہاز پھٹ گیا تو تمہیں فرشتہ آرام سے زمین پڑتا ہے خاک شفا ہے جس آقا حسین کے ساتھ زمین پر جس زمین پر آقا تشریف فرما ہوئے عرض کرو بلا جب اس عرض کرو بلا کی یہ عظمت و بزرگواری ہے اس خاک کی عظمت و بزرگواری ہے تو آقا حسین کی کیا عظمت و بزرگواری شرح کرنا کی کیا عظمت سب اپنے محمد والے آپ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسین کے قتل پہ عوض میں شہادت کے بعد اللہ 4 چیزیں ایک یہ ہے اس کی گنبد کے نیچے جو دعا ہونی چاہیے استجابت الدعا تحقق کرتے اور دوسری جعل الشفاء فی تربت تیسری جعل الامامت فی ذریت اللہ نے امامت کو قیامت تک کے لیے ذریت حسین میں رکھا آقا ابراہیم علیہ السلام کو جب عہدہ نبوت و رسالت کے بعد جب عہدہ امامت سے سرفراز دیا گیا تو آقا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی جعل الناصر قال من ذریتی اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے آقا ابراہیم علیہ السلام
ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں نبوت ایک مقام پر آ کر ختم ہو جائے گی، رسالت ایک مقام پر آ کر ختم ہو جائے گی، لیکن جو ہوتا ہے امامت ایسا ہوتا ہے جو صبح قیامت تک جس نے جانا ہے. اس لیے اپنی شریعت کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ کی طرف سے ابراہیم رہے گی تو تیری ذریت میں، لیکن جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں بنتا. نبی فرماتے ہیں حسین نے جو شہادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ نے شہادت کے بدلے میں، اب حسین نے مانگا نہیں، اللہ نے میرے بیٹے حسین کو شہادت کے بدلے میں قیامت تک کے لیے امامت حسین کے ذریعے میں رکھی. اگر زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک سارے کے سارے 32 الائمہ میں بولتے ہوئے یہ 9 بیٹے جو ہیں امام جو ذریعے دار حسین سے، اور چوتھی جو ظاہر حسین ہوگا، ظاہر حسین اللہ اس کی وہ زیارت والے وہ ایام اس کے زندگی میں شمار نہیں کرے. کوئی ہفتہ رہتا ہے، کوئی مہینہ رہتا ہے، کوئی سال رہتا ہے، وہ زیارت والے ایام اس کی زندگی میں شمار. اللہ آپ سب کو زرین کربلا میں شمار کرے، اور جو زیارت کے لیے گئے اللہ سب کی زیارتیں قبول فرمائے، سب کو بے خطر فرمائے. ایسے واقعہ جو 2017 میں ہم کربلا کی تو وہاں 53 کا دن تھا،